السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش باش رکھے، صحت تندرستی دے، آپ کو کامیاب انسان بنائے اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے سارے کام کریں اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک بنیں۔ آمین آمین آمین۔ چلیں پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 سے 70 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم دعا کر کے اور اپنا سبق شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، بھلا، رأیتم دیکھا تم نے، الماء پانی کو، الذی جو، تشربون تم پیتے ہو، کیا، انتم تم، انزلتموہ اتارتے ہو تم اس کو، من المزنی بادل سے، ام یا، نحنو ہم، المنزلون اتارنے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں ہم اس کو، اجاجن کڑوا زہر، فلولا پس کیوں نہیں، تشکرون تم شکر ادا کرتے۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اس کو تم نے بادل سے برسایا ہے یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو غور سے دیکھیں اور ہم غور و فکر کرنے والے بنیں۔ دیکھیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی بات کی تھی، پھر بیج کی بات کی تھی کہ کیسے وہ بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور تخلیق پر غور کریں، اور وہ ہے بارش۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بارش اچھی لگتی ہے؟ مجھے تو بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیران کن اور بہت عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو آسمان سے پاک اور تازہ پانی اترتا ہے، اس کو اتارنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ پیارے بچوں، یہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے جس کا جواب لینے کے لیے سوال نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سننے والا غور و فکر کرے۔ پیارے بچوں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ واٹر سائیکل کیسے کام کرتا ہے؟ پانی کیسے بھاپ بن کر اور زمین سے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے، اور وہ نمکین ہوتا ہے اور پاک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آسمان سے واپس بارش کی صورت میں برستا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو نرم گداز روئی کے گولے جیسے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹنوں پانی ہوتا ہے اور وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بوجھ سے نیچے زمین پر نہیں گرتے، اور نہ ہی وہ پنکچر ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا پانی ایک دم زمین پر گر جائے۔ جیسے آپ اپنا نلکا کھولتے ہیں تو پانی آتا ہے، کیونکہ یہ پانی تو بہت زور سے اور فورس کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو زمین پر موجود ساری چیزیں تباہ ہو جاتی، لیکن یہ زمین پر کیسے آتا ہے؟ کبھی باریک، کبھی درمیانے، کبھی موٹے بارش کے قطروں کی صورت میں، تاکہ زمین کو زندگی بخش دے۔ جب کبھی میں ہوائی جہاز پر سفر کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بادلوں کے بیچ میں سے جب جہاز گزرتا ہے تو جہاز گیلا تو ہوتا ہے، لیکن وہ بادلوں کے بیچ میں سوراخ نہیں کر دیتا کہ پانی ایک دم زمین پر جا گرے۔ بالکل نہیں۔ بارش کا سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک بہترین منصوبہ بندی کے تحت آتی ہے۔ ایک ایک قطرہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چلے میں آج بارش کے قطرے گنتا ہوں؟ گن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی کہ ہم نے دنیا کے مختلف علاقوں میں پانی پہنچانا ہے، ٹرکس کے اوپر، جہازوں کے اوپر، شپس کے اوپر، تو پھر تو ہم کچھ اور کر ہی نہ سکتے۔ لیکن یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پانی پہنچاتا ہے۔ کبھی ذرا غور کیا کریں کہ یہ پودے اور یہ گھاس اور یہ بہت سارے درخت جو پہاڑوں پر اور میدانوں میں اور جنگلوں میں خود سے خود اگ جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا اس میں، ہم نے تو ان کو پانی نہیں دیا ہوتا، پھر وہ کیسے اگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پانی دیتا ہے نا۔ یہ سارا سسٹم جو واٹر سائیکل کا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت
اور حیران کن منصوبہ بندی پر مبنی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ سارے لوگ جو بارش کو اچھا نہیں سمجھتے ان کو جان لینا چاہیے کہ اس زمین کی ضرورت ہے بارش، اور ہماری زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب جب اگلی دفعہ بارش آئے گی تو آپ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ آپ غور و فکر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ٹھیک، چلیں پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔